بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی عنہ۔ رمضان سوچوں کی تبدیلی کا مہینہ ہے، جذبوں کی تبدیلی کا مہینہ ہے، خیالات کی تبدیلی کا مہینہ ہے، ظاہر کے بدلنے، اندر کی سوچوں کے انقلاب اور دل کی کیفیتوں کے مچلنے کا مہینہ ہے۔ رمضان ایک سوچ ہے، ایک انقلاب ہے۔ رمضان انسان کو کچھ فیصلے کرواتا ہے کہ زندگی کے دن اور رات پہلے اور تھے، اب اور ہوں گے، اور زندگی کی سوچیں اور انداز پہلے اور تھے، اب اور ہوں گے۔ رمضان انسان کے اندر صبر اور حوصلے کا مزاج اور طبیعت میں احترام اور رواداری کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ رمضان میں ایک مزاج بدلتا بھی ہے، بنتا بھی ہے۔ انسان کی طبیعت میں ہے کہ جو چیز زیادہ عرصہ انسان اس کی زندگی میں رہے پھر اسی پہ ڈھل جاتا ہے۔ جن کا گدھوں سے تعلق ہے، دن رات گدھوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی طبیعت میں گدھے کا اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ والوں میں تکبر ہوگا، آقا مدینے والے نے فرمایا، مفہوم ہے، اور بھیڑ بکریاں پالنے والوں میں تواضع، مسکنت ہوگی، فقیری ہوگی، مسکینی ہوگی۔ جانوروں کا اثر زندگی پہ پڑتا ہے، عبادتوں کا اثر نہیں پڑتا، مجمع کا اثر نہیں پڑتا۔ جس مجمع میں انسان بیٹھتا ہے اس کی سوچیں، اس کے خیال، اس کے تصور، اس کا دھیان، اس کا اثر نہیں پڑتا۔ رمضان فیصلے کرنے کا مہینہ ہے، رمضان طبیعتوں کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ اس میں انسان کو اللہ جل شانہ مستقل صبر دیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کچھ ہی دنوں کے بعد انسان کی طبیعت اس صبر پہ ٹھل جاتی ہے۔ پہلے دن کا روزہ، دوسرے دن کا روزہ، آج کا روزہ دیکھیں، وہ جو پہلے بے چینی ہوتی تھی اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب محسوس کر رہے ہیں؟ پہلے دن بے چینی ہوئی، دوسرے دن ہوئی، تیسرے دن ہوئی، چوتھے دن ہوئی، اب آہستہ آہستہ وہ بے چینی کم اس لیے ہو رہی ہے کہ ہماری طبیعتیں اس کی طرف مائل ہو رہی ہیں، اور ہماری طبیعتوں میں صبر رچ بس رہا ہے، اور اسلام یہی چیز چاہتا ہے کہ صبر اس کی طبیعت میں آئے۔ ان 30 دنوں میں ایسا صبر آئے، ایسا حوصلہ آئے، سب کو معاف کرنا ہے، سب کو برداشت کرنا ہے۔ کوئی مسلک ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی مزاج ہے، اس سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اکٹھا بیٹھ کے کھانے میں کیوں فضیلت دی ہے کہ جب اکٹھا بیٹھ کے کھائیں اس میں اجر زیادہ ہے، بہت صبر کے ساتھ کھانا پڑتا ہے۔ کوئی لقمہ چھوٹا توڑتا ہے، کوئی لقمہ زیادہ بڑا توڑتا ہے، کوئی ایسے کھاتا ہے کہ منہ میں سے چھینٹے پلیٹ میں گر جاتے ہیں، کوئی لقمہ اٹھا کے آدھا وہیں گر جاتا ہے، آدھا منہ میں گر جاتا ہے۔ یہاں ایک صبر اور حوصلے کی اصل میں مشق کرائی جا رہی ہے۔ پھر اجتماعی بلایا جاتا ہے، جیسے ہماری تسبیح خانے خانقاہ میں یہ اجتماعی روزے رکھنے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے۔ پہلے یہ بات عمومی رواج میں تھی، اب عمومی رواج میں نہیں ہے۔ ہزاروں کے مجمع ہوتے تھے درویشوں کی خانقاہوں میں۔ یہ بھی درویش ہے، میرے مرشد درویش تھے، میں ان کا غلام ہوں، میں درویش نہیں ہوں، میں ان کا غلام ہوں۔ یہ بھی کسی درویش کی خانقاہ ہے، درگاہ ہے، آستانہ ہے، تسبیح خانہ، کچھ کہیں۔ یہاں جو دن رات کی ایک تربیت ہے، اس میں ایک مشق یہی سکھائی جا رہی ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ ہمیں سہنا آ جائے۔ آج میرے ساتھ بیٹھے ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، مجھے کہنے لگے میرے مزاج میں اتنا غصہ تھا کہ سڑک پہ چلتے ہوئے لوگوں کو سائڈیں مار دینا، لوگوں کے راستے بند کرنا، لوگوں کی گاڑیاں، یہ میرے مزاج میں تھا۔ عام بندے سے لڑ پڑنا، الجھ پڑنا۔
لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا میری زندگی میں، میرے اس غصے کو، میرے اس الجھاؤ کو، اور میری اس جھنجھلاہٹ کو، میری اس انگزائٹی کو، میری اس ٹینشن کو، اور میرے اس برہمی کو، جس چیز نے سب سے زیادہ فائدہ دیا وہ بیت الخلاء کی دعا نے دیا۔ میں ایک بات آپ سے اکثر عرض کیا کرتا ہوں، میرے پچھلے دروس میں یہ بات موجود ہے کہ بیت الخلاء میں فیملی رہتی ہے، خبث اور خبائث۔ خبث جن اور جننی، تو جہاں میاں بیوی رہیں گے وہاں بچے بھی ہو جائیں گے۔ وہاں فیملی رہتی ہے، ضروری نہیں ہر چیز میری آپ کی آنکھ دیکھے۔ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ بیت الخلاء ٹوائلٹ میں جراثیم ہوتے ہیں اور وہ صرف خوردبین دیکھ سکتی ہے۔ یہاں بھی ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں بھی ایک روحانی خوردبین ہے جو جنات کو دیکھ سکتی ہے، جو شیاطین کو دیکھ سکتی ہے۔ ایک یہ چہرے کی آنکھیں ہیں، ایک دل کی آنکھیں ہیں۔ جس کو دل کی آنکھیں مل جاتی ہیں وہ خوردبین روحانی ہوتی ہے، جو ان شیاطین اور جنات کو دیکھ سکتی ہے جس کے بارے میں کائنات کے سب سے سچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطلاع کر دی کہ بیت الخلاء میں فیملی رہتی ہے۔ خبث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، رہتی ہے اور ہماری زندگیوں میں زنگ بھرتی ہے، زہر بھرتی ہے، اور ہماری سوچوں کے اندر وہ نیگیٹیوٹی، ہماری سوچوں کے اندر الجھاؤ، اور ہماری زندگی میں گناہ، بدکاری، سیاہکاری، ہماری زندگی کے اندر خنزیر کا مزاج پیدا کرتی ہے۔ خنزیر گندگی کھاتا ہے۔ خنزیر کا ایک انوکھا مزاج ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، اس نے کہا کہ تسبیح خانے میں آنے سے پہلے میں اور میری بیوی ہم دونوں خنزیر تھے۔ میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہ لیکن سچ ہے، ہمارا چہرہ انسانوں کا تھا، ہماری چاہت اور خواہش خنزیر سی تھی۔ پھر اس نے وضاحت کی اور اس نے مجھے بتایا۔ پھر میں نے یہ کتابوں میں پڑھا، میں نے ایک جانوروں پہ کتاب لکھی، اس پہ سے بہت سی کتابوں سے بہت سا میٹر لیا تو مجھے اس کی معلومات ہوئی۔ اور پھر میں نے بہت سے لوگوں کے کہا، وہ کہتے ہیں نیشنل جیوگرافی میں یہ چیز ہے، موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں میں خنزیر تھا اور میری بیوی بھی خنزیر تھی۔ میں اسے کہوں بار بار یہ نہ کہے تو مجھے کہنے دیں آپ، ہماری چاہتیں وہی تھیں، ہماری چاہتیں وہی تھیں۔ میں بھی اپنی بیوی سے مطمئن نہیں ہوتا تھا اکیلا، اور میری بیوی بھی مجھ سے مطمئن نہیں ہوتی تھی جب تک کہ 8-10 بندے میں نہ پھراؤں اور وہ نہ پھرائے۔ بس میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب ان کا ایام آتے ہیں، ان کے دن آتے ہیں، تو جو خنزیر مادہ ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور خنزیر پیچھے پورے لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ملتے جب وہ خنزیرنی جو ہے مطمئن ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، ایک خنزیر سے اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ کہنے لگا میں بھی وہ تھا اور میری بیوی بھی وہ تھی، ہم یہ زندگی گزار رہے تھے، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند۔ میں اسے کہتا تجھے تیری ادا پسند ہے، مجھے میری ادا پسند، تو اپنی زندگی کو انجوائے کر، میں اپنی زندگی کو انجوائے کرتا ہوں۔ کہا کہ مجھے جس چیز نے خنزیر کی زندگی سے نکالا ہے وہ بیت الخلاء کی دعا ہے۔ اور آپ کے درس سے میں نے بیت الخلاء کی دعا کا احساس پایا، ادراک پایا۔ اس سے پہلے بیت الخلاء کی دعا میں نے پڑھی تھی، سنی تھی، تھوڑی تھوڑی یاد بھی تھی، پر یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا یہ فائدہ ہے۔ یہ پھر تسبیح خانے سے پتا چلا، اور میں نے اپنی زندگی کے خنزیر پنے سے نکلا۔ میری چاہتوں کو لگام آئی، میری خواہشوں کو دیوار آئی، اور میری چاہتیں اور خواہشوں کو اللہ جل شانہ نے ایک احترام دیا اور شرم دیا اور پھرم دیا۔ اس سے پہلے میری چاہتیں بفری ہوئی تھیں، بے لگام تھیں، میری خواہشوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس کی بنیادی وجہ وہ بیت الخلاء سے زندگی لے کے روز آیا ہے۔ ننگا ہونا وہاں مجبوری ہے، مجبوری ہے، رب نے یہ نظام رکھ دی ہے، بس وہ اسی ننگے ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔
ننگے ہونے کا انتظار کرتے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے بتایا جن کی دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، مجھے خود بتایا کہ ہم نے بیت الخلاء کے اندر بچے دوڑتے دیکھے، مائیاں دیکھی، گھر دیکھے، بڑا ہوا ہے، ایسے جیسے پورا کا پورا جو ہے ایک فیملی ہے، ایک ویڑا ہے، ایک گھر ہے، ایک جھگا ہے، ایک شگا ہے. لیکن ہم نے دیکھا بچے ہیں، ماں ہے، بیٹی ہے، کھانا ہے، پینا. یہ کیا ہے؟ عام نظر نہیں دیکھ سکتی. میں بات پھر وہی دوہراؤں گا، جراثیم کو خوردبین دیکھ سکتی ہے، عام نظر نہیں دیکھ سکتی. ایک مشینی خوردبین ہوتی ہے جو جراثیم کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے یہ وائرس ہے، یہ بیکٹیریا ہے، یہ فلاں جراثیم ہے. کیوں جی؟ عام نظر دیکھ سکتی ہے. اللہ پاک جل شانہ جس کے سامنے سے آنکھوں کے پردے ہٹا دے، وہ قادر کریم ہے، وہ قادر کریم ہے. آنکھوں سے پردے ہٹا دے، وہ ہٹا سکتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں انقلاب لے کر گھر میں جانا ہے. رمضان کی اس زندگی میں، رمضان کے ایام میں ہماری زندگی میں ایک انقلاب آئے. اور انقلاب لفظ قلب سے نکلا ہے. قلب دو نقطے والا کاف، اس سے ہمارے دل ہے. دل کا بدلنا، من کا بدلنا، چاہتوں کا بدلنا، سوچوں کا بدلنا، لذتوں کا بدلنا، چہرے کا بدلنا، حلیہ کا بدلنا، باہر کا بدلنا، ظاہر کا بدلنا، اندر کا بدلنا. ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے انقلاب لانا ہے. سڑکوں کو بلاک کرنے، ایمبولینس کے اندر سسک کے مریضوں کا مرنا، ٹائر جلانے اور احتجاج کرنے اور بھوک ہڑتال کے نام پہ زہری اندر کھا کے لوگوں کو پریشان کرنا، توڑ پھوڑ کرنا اور اللہ کی مخلوق کے لیے اظہار ثانی کا ذریعہ جلسے جلوس، اس کا نام کوئی انقلاب نہیں ہے، یہ انتشار ہے. اللہ کے ہاں یہ چیز مطلوب نہیں ہے، چاہے وہ حکومت کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی چیز کے خلاف ہو. اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انقلاب دل کے بدلنے کا نام. انقلاب قلب سے نکلا ہے. اور قلب کہتے ہیں کس کو؟ ہاں. اور قلب ہے دو نقطے والا، تو اس سے مراد دل ہے. اور قلب ہے کتاب والا، تو اس سے مراد کتا ہے. اب خود سوچ لیں یہ اندر سے کیا بننا چاہتا ہے. کہتے میں بھی خنزیر تھا اور میری بیوی بھی، اور ہماری زندگی میں یہ بے لگام زندگی تھی اور چل رہی تھی، سوچ چل رہی تھی. ہمارا من بھی، ہمارا دل بھی، ہماری سوچیں بھی، ہماری طبیعتیں بھی. میں 1999 میں 2000 میں اس کے بعد تک 6 سال میں نے F10-4 اسلام آباد میں کلینک کیا. عمرہ کا آخری ایریا. اس کے بعد پھر F11 بنا. پھر ایک بنگلے میں ایک صاحب میرے پاس آئے، ایک عہدے کے اعتبار سے بہت بڑے تھے، بیوی کے ساتھ آئے. میں نے وقت دیا تو مجھے کہنے لگے مجھے آپ کے وقت تسلی نہیں ہوگی. میں نے رش لگا ہوا ہے، لائن لگی ہوئی، اس سے زیادہ وقت تو نہیں دے سکتا. مجھے کہنے لگا کہ آپ کو میں پک کے ڈراپ کر سکتا ہوں، گاڑی میں مجھے وقت دے دیں. میں نے کہا نہیں، جن کے ہاں میں رہتا ہوں ان کی گاڑی مجھے چھوڑ آتی ہے، آپ ان سے بات کر لیجئے. وہ کہنے لگے میں بات کر لوں گا، یہ میرے دوست ہیں. انہوں نے ان سے بات کی. پاکستان آبزرور اخبار نکلتا ہے، زاہد ملک ان کے بھائی، ان کے بنگلے میں F10 میں 6 سال کلینک کرتا رہا. تو انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا وہ مجھے اپنی گاڑی میں، ہم دو پیچھے بیٹھ گئے، مجھے کہنے لگے آپ سے میری بات کی تسلی نہیں ہوئی تھی. اور پھر اس نے اپنی دل کی کیفیتیں بتائیں. میں اس عہدے میں ہوں، مال دولت چیزیں فلاں 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 میرے لیے کوئی حیثیت نہیں، اور میں بہت زیادہ جو ہے میرے پاس فراوانی ہے. فلاں جگہ میرا فارم ہاؤس ہے چک شہزاد میں اتنے ایکڑ کا، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں کرتے 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 کہنے لگے میں نے 12 کہو میں وہاں 12 کہو، اصل میں کہو کا درخت تھا، وہ بھارا تھا، جو بھی جاتا تھا جن اس کو چپک جاتا تھا. کہو کا نا ایک دستہ بھی بنتا ہے، بڑا پکا ہوتا ہے نا کہو. یہ تھا بھارا کہو. مجھے وہاں کے پرانوں نے بتایا جو درخت کے قریب جاتا تھا کچھ جنات تھے، شرارت کر دیتے تھے، وہ بیمار ہو جاتا تھا، پکڑا جاتا تھا. تو کہ اب تو خیر وہاں ساری آبادی ہو گئی. تو کہنے لگے 12 کہو میں میرا ایک مکان ہے، اور اس مکان میں ہر ایک الماری میں
مختلف برانڈ کے جو ہے شراب میرے پاس سجی ہوئی ہے اور نشے کا ہر نظام میرے پاس موجود ہے، اور وہاں ویکینڈ پہ میرا ایک سما ہوتا ہے عیاشی کا، میرے 2-3 دوست آتے ہیں اور پھر اس طرح اور اس طرح اور اس طرح. کہ اکتا گیا ہوں برائی سے، اکتا گیا ہوں، چھوڑ بھی نہیں سکتا. آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ بس میں یہ چاہتا ہوں. ڈرائیور سن رہا تھا، کہنے لگا ڈرائیور بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، بچہ ہوا کھاتا پیتا ہے. ڈرائیور سن رہا تھا. میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہنے لگا آپ کہے تو ایسے رہے جیسے چونٹی مارنی ہو، میں ہاتھی ہوں. میں نے کہا ہاں، ایسے ہی لفظ کہا. کہنے لگا آپ کہے تو ایسے رہے جیسے کچھ چونٹی ہو، میں ہاتھی ہوں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تو کون سی ایسی بات ہے؟ مجھے کہنے لگے کہ آپ اسی طرف جا رہے ہیں، میں آپ کو وہ گھر دکھاؤں. میں نے کہا بالکل دکھائیں. مجھے گھر لے گیا، بہترین گھر، کوئی 2-2.5 کنال کا گھر، لاجواب. اس میں کمرے، بیڈ، ہر جگہ شراب سجی ہوئی. یہ شراب یہ اس برانڈ کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ نشے کا انداز یہ ہے، یہ انجیکشن ہے، فلاں گولیاں ہیں، یہ ہیں فلاں فلاں جو بھی ہے. یہ کچن ہے کھانے پینے کا. پھر ہمارے ہاں کھانے پینے چلتے ہیں، ٹکے چلتے ہیں، کباب چلتے ہیں، فلاں چلتے ہیں، فلاں فلاں بڑے بڑے عہدے بتائے وہ بھی آتے ہیں وغیرہ. اس میں اکتا گیا ہوں. میں نے اسے ایک واقعہ سنایا. میں نے کہا پنجاب کا ایک وزیر اعلیٰ تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا. مجھے اس کے خادم خاص نے بات سنائی. بیٹھا ہوا تھا پنجاب کا وزیر اعلیٰ، تو کہنے لگا دیکھو بھائی تم کہتے تھے برائی، میں نے برائی چھوڑ دی ہے. میں نے برائی چھوڑ دی ہے، ہر وقت شراب، زندگی، فلاں فلاں فلاں. تو وہ جو تھا نا اس کا خادم، وہ بے تکلف ہوتا ہے. بعض جو ہوتے ہیں نا بے تکلف ہوتے ہیں. یہ جب رفیق تارڑ پاکستان کا صدر تھا، لاہور میں ایک بیکری ہے جوہر ٹاؤن میں، وہاں اس کا یار ہوتا تھا. پھر دل کا دھوں نکالنے کے لیے اس یار کے پاس آتا تھا. ملک کے نظام کی ذمہ داری ہے، ایک شریف آدمی تھے، تو اس یار کے پاس آتا تھا. وہ اس کو فیکا کہتا تھا. فیکے کی حالت ہے فیکا، رفیق کو فیکا. تو اس کے سے دھوں نکالنے کے لیے یعنی اس کے پاس آتا تھا، اور بے تکلف دوست تھا وہ. تو اس نے کہا اس کو کہہ کے، اس نے کہا جی، اس کا نام لے کے، میں نام نہیں لیتا، اس نے کہا جی ایک بات کہوں. بات یہ ہے اصل میں برائی آپ کو چھوڑ گئی ہے. آپ کہتے ہیں میں نے برائی چھوڑ دی ہے، آپ کو برائی چھوڑ گئی ہے. پھر گٹے گوڈے توڑے رہے نہیں. گٹے گوڈے یعنی جسم کی سکتیں، طاقتیں، قوتیں، انرجیاں وہ رہی نہیں. تم کہتے ہو برائی چھوڑ دی ہے، برائی تمہیں چھوڑ گئی ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ یہ زندگی کا سامان ہے اور یہ کچھ ہے. اب آپ بتائیں ہاتھی ہے یا چونٹی ہے؟ میں کہ چونٹی ہے، چونٹی کی ایک ٹانگ ہے. مجھے دیکھے کہنے لگے آپ کے بارے میں میں نے بڑی شہرت سنی ہے، فلاں جرنل نے، فلاں جسٹس نے، فلاں نے فلاں نے فلاں نے کہا. میں اس لیے آیا ہوں. اور انہوں نے کہا کہیں نہیں جاتا، آپ تو میرے مے خانے شراب خانے میں آ گئے. تو میں نے کہا کون سی بات ہے؟ آ گئے. میں نے کہا بیت الخلاء کی دعا آتی ہے آپ کو؟ کہنے لگے مجھے نہیں آتی. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، یاد کر لیں. آپ گاڑی کے آگے لگا دیں، آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، آفس کے آگے لگا دیں، بس نظر پڑتی رہے، وہاں نظر پڑتی رہے. بس آپ اس کو میں نے کہا یاد کر لیں. اور یاد کرنے کے بعد سارا دن اس کو پڑھتے رہے، کھلا، کوئی تعداد نہیں. اور جب بیت الخلاء میں جائیں باہر سے اس کو پڑھیں، اور اندر جائیں تو دل ہی دل میں پڑھیں، زبان سے نہیں پڑھیں، کیونکہ بیت الخلاء میں زبان سے ذکر کرنا شریعت کے خلاف ہے. بس آپ یہ پڑھیں. کہنے لگے میں نے کچھ وظیفے کیے تھے، کسی نے بتائے تھے، چھوٹ جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے، اور پھر فائدہ نہیں ہوتا. میرے اندر شراب اور گناہ اتنا ہو گیا، اتنا میں سیاہ ہو گیا ہوں کہ یہ چیزیں کوئی اثر نہیں کرتی ہیں. میں نے کہا آپ کر کے دیکھیں تو صحیح.
کہنے لگے آپ دعا کریں، بس آپ مجھے پتا ہے آپ کی دعا سے ہوگا۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں دعا کروں گا، اللہ آپ کے گمان کے بقدر اللہ ویسا کر دے، آپ کا گمان میرے بارے میں ایسا ہے تو اللہ کر دے گا، آپ یہ پڑھیں اور مجھے وقتاً فقتاً آپ بتاتے رہیں کہ آپ اس کو پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، پڑھنا یا نہیں پڑھ رہے۔ اور اگر کہنے لگا کہ اگر پڑھتے ہوئے ان چیزوں کی ڈیمانڈ ہو، میں نے کہا بالکل کرو۔ کہنے لگے یہ تو لاجواب ہے۔ کہنے لگے پہلے روکتے تھے، آپ روکتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ویکینڈ پہ جاؤ، ہم تم ہوں گے، کالج ہوگا، رقص میں سارا نالج ہوگا، کرو موج میلہ، یہ نہیں چھوڑنا۔ میرے سامنے وہ ایک حدیث تھی، غور سے سنیے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ شخص دن کو نماز پڑھتا ہے اور رات کو چوری کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے نماز سے نہ روکنا، ایک وقت آئے گا یہ نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ اب آقا نے یہ نہیں فرمایا اسے چوری سے روکو، غور کریں ذرا، میرے مدینے والے کی حکمت کو دیکھیں، بصیرت کو دیکھیں، نبضوں پہ ہاتھ دیکھیں۔ یہ نہیں فرمایا جاؤ اس سے چوری سے روک دو، فرمایا نماز سے نہ روکنا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہاں کہ نماز بے حیائی برائی کے کاموں سے روک دے گی، اسے نماز سے نہ روکنا۔ یہ نہیں فرمایا جاؤ اسے چوری سے روک دو۔ یہ حکمت نبوت ہے، یہ میرے مدینے والے کی حکمت اور بصیرت ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، جیسے میں نے سگریٹ چھوڑنے، بیڑی چھوڑنے، پان چھوڑنے، نشہ چھوڑنے، ہیروئن چھوڑنے کا عمل بتایا کرتا ہوں، یا مانے ہو یا مانے ہو یا مانے ہو، پڑھو، بے شمار لوگوں کا سگریٹ چھوٹ گیا، پان چھوٹا، بیڑی چھوٹی، شیشہ چھوٹا، گٹکا چھوٹا، نشہ چھوٹا، ہیروئن چھوٹی، افیون چھوٹا، چرس چھوٹا، بھنگ چھوٹی، صرف لفظ یا مانے ہو۔ وہ کہتے اگر میں سگریٹ پیتے، میں نے کہا ہاں پڑھ، کیوں؟ لفظ اللہ اپنی تاثیر دکھا کے جاتا ہے اور بتا کے جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے دل کی کیفیت اور وجدان ایسا ہوتا ہے کہ وہ عرش سے جا کے ٹکراتا ہے اور وہیں سے تیرے لیے ہدایت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو پڑھتا رہے یا مانے ہو، پڑھتا رہے یا مانے ہو۔ میں نے اس کا کہا سارا دن تو بیت الخلا کی دعا پڑھ، اور ایک بندہ مجھے دے، ایک بندہ ایسا دے کہ جو پیچھے تار کھچ رہی ہے، ایک بندہ مجھے دے ایسا کہ جو تیری طرف سے بھی پڑھے۔ کہنے لگا یہ ڈرائیور پڑھے گا جو مجھے بھر بھر کے دیتا ہے اور بچا ہوا پی جاتا ہے۔ میں نے کہا پڑھے گا؟ کہ ہاں جی سر جی میں پڑھاؤں گا۔ اور ڈرائیور جو تھا وہ اس کا تھا، پوٹوہاری تھا، یہ پنڈی سائڈ اس سائڈ کا تھا۔ ہاں جی میں پڑھاؤں گا۔ ایبٹ آباد والے نا اکثر لفظ میں جی زیادہ کہتے ہیں، جی جی، اور یہ اچھا انداز ہے۔ ہاں جی میں ایبٹ آباد، ہری پور، یہ لفظ یہاں جی زیادہ استعمال ہوتا ہے لفظوں میں، جی۔ بیٹھے ہیں کوئی ایبٹ آباد ہری پور کے اس طرح کے؟ ہاں ہاں بیٹھے ہیں، بہت سارے بیٹھے ہیں۔ تو پڑھوں گا، میں نے کہا یاد کر لینا۔ اس نے یاد کر لیا، بات ہوئی ہو گئی۔ کوئی 1 مہینہ، 2 مہینے، 2 مہینے، 2.5 مہینے کے بعد اس کا ڈرائیور مجھے ملا۔ تو مجھے ڈرائیور کہنے لگا کہ میں پڑھ رہا ہوں بہت زیادہ، صاحب جی بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں لیکن پڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک تو کہانی تو وہی چل رہی ہے۔ میں نے اسے ایک مثال دی۔ میں نے اسے ایک مثال دی۔ میں نے کہا تیرے ترازو میں ہے 5 کلو، ادھر ترازو میں ہے 5 کلو، ترازو ہے برابر، اب اسے 5.25 کلو چاہیے تو ترازو جھکتا ہو جائے گا۔ تم پڑھتے رہو، جس وقت تمہارا ترازو پہلے برابر ہوگا، پھر ایک وقت کا ہے کہ ترازو جھکے گا، بس جب ترازو جھکے گا تیرا کام بن جائے گا۔
اور وہ پڑھتا رہا. آج بھی وہ شخص مجھے ملتا ہے. وہ اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو گیا ہے کب کا، آج بھی ملتا ہے. اس کی پیشانی کا نور، اس کی آنکھوں کے اندر چمک، اس کے دل کی دنیا کی آبادی، اس کی روح سے ہو کا نکلنا اور اللہ کا نکلنا، اس کی طبیعت، اس کی سوچیں، اس کے جذبے، اس کی چاہتیں، اور پچھلی زندگی کی کوتاہیوں کو اعادہ، ازالہ. ایسا ہوا کہ گمان سے بالا تر، خیال سے بالا تر. ہم نے اپنی زندگی کا انقلاب لے کے یہاں سے جانا ہے. ہماری زندگی میں تبدیلی ہو، ہمارے جذبوں میں، ہماری سوچوں میں. تسبیح خانے کے اندر بھی آئے اور تسبیح خانے کے اندر بھی دن رات لمحے گزرے. ابھی تک میری سوچ نہیں بدلی، ابھی تک میرا جذبہ نہیں بدلا، ابھی تک میرے فیصلے نہیں بدلے، ابھی تک میرا انداز نہیں بدلا، ابھی تک میں نہیں بدلا. زمین بدلی، زماں بدلا، مکی بدلے، مکان بدلا. نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا. بیت الخلا کی دعا اور مسنون دعاؤں کا اہتمام، تسبیح خانے سے اس کی مشق کر کے جانے ہیں. وہاں فیملی موجود ہے اور ان کا نشانہ ہم ہیں، اور ان کے نشانے کے لیے ننگا پن ہونا ضروری ہے، اور وہ وہاں کی مجبوری ہے، اور اسی مجبوری کو وہ کیش کرتے ہیں. اور احادیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ننگا ہو اور یہ بیت الخلا پڑھ لے، سطر اپنا کھولے، یہ دعا پڑھ لے بیت الخلا میں، تو اس کے اور بندے کے درمیان پردہ آ جاتا ہے. وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، چھیڑ نہیں سکتے، اس کو تکلیف دے نہیں سکتے، اس کے اندر فتنہ فساد کا انجیکشن لگا نہیں سکتے. اپنی زندگی میں سوچوں میں تبدیلی، اپنے جذبوں میں تبدیلی. صاحب کہنے لگے جب سے میں نے بیت الخلا کی دعا پڑھی، جن کا میں نے تذکرہ کیا، میرا غصہ ختم ہو گیا، میرا اعتدال آ گیا. پہلے ہر کسی سے لڑنا، الجھنا، ہر کسی سے پھرنا، میری ٹینشن ختم ہو گئی. میرے دل کو سکون، میرے من کو سکون، میرے دل کو چین، میری طبیعت کو چین آ گیا. ایک مسنون دعا کی طاقت ہے، ایک مسنون دعا کی تاثیر ہے. تو جو قدم قدم کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوگا، اس کی زندگی میں کیا خیر گھلتا ہوگا، کیا برکتیں گھلتی ہوں گی، کیا راحتیں گھلتی ہوں گی، اور کیا رحمتیں گھلتی ہوں گی، اور اس کی زندگی کا چین ہوگا کیا. اس لیے اللہ والوں نے فرمایا نا، ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو چین اور سکون اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے، بادشاہ تلواریں نکال کے ہم پہ ٹوٹ پڑیں، ہم جو چین اور سکون ہمارے پاس ہے. حالانکہ نہ دولت، نہ مال، نہ زندگی، نہ ہٹو بچو، کچھ بھی نہیں، پر ایک چین ہے، ایک سکون ہے جو زندگی کے اندر بھرا ہوا ہے. اور وہ چین سکون لٹتا کہاں ہے؟ بیت الخلا میں جا کے لٹتا ہے. یہ حرام مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ حرام نظروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ حرام جذبوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ حرام کھانوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ حرام لمحوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ حرام بولوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ حرام سوچوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ حرام صبح حرام شاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جب بیت الخلا کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے شر کے، پھر اس کی سوچوں میں حلال طیب طاہر زندگی، پھر اس کی نظروں میں، پھر اس کے کھانے میں پینے میں، پھر اس کے اٹھنے میں بیٹھنے میں، پھر اس کے صبح میں شام میں طیب طاہر زندگی، حلال کا ایک پردہ آتا ہے، ایک چھتری آتی ہے. یاد رکھیے گا، قیامت تک وحی کی برکات ہمیشہ رہیں گی. قرآن وحی اور میرے مدینے والے کا فرمان وحی، اور یہی کی برکات قیامت تک باقی رہیں گی اور رہنی چاہیے. قیامت تک باقی رہیں گے وحی کی برکات. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے حبیب اپنی مرضی سے کچھ فرماتے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے جو ہم ان پہ وحی نہ کر دیں، جو وحی ہوتا ہے وہی فرماتے ہیں. ان کا اگر غصہ ہے، خوشی ہے، آپ کی مسکراہٹ ہے،
جو بھی کیفیات ہیں وہ سب وہی ہیں. یہ دعا وہی ہے اور وہی کی برکات قیامت کی آخری صبح تک رہے گی اور قیامت کے آخری انسان تک رہے گی. وہی اپنی برکات سمو کے ہماری زندگی میں رہے گی. جو اندر کے غلط جذبے ہیں جس سے خود انسان پریشان ہے کہ مولا میں بے بس ہوں، کیا کروں، مولا میرا تو نے بھرم شرم رکھا ہوا ہے، تو کرم فرما دے. جو اندر کے گندے جذبے ہیں بیت الخلا کی دعا اٹھا کے کھرچ دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، کھرچ صاف کر دیتی ہے. اور بیت الخلا کی دعا ان چیزوں کو دھو دیتی ہے جو اندر کے گندے جذبے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کو تسبیح خانے سے اور رمضان سے فیصلہ کروانا ہے اس رمضان میں کہ مولا رمضان میں میرا من بدل دے، میرا تن بدل دے، میرے جذبے بدل دے، میری سوچیں بدل دے، اللہ مجھے بدل دے. اور یہ بدلے گا اس وقت جب اپنی زندگی میں بدلنے کا پہلے فیصلہ کرے گا، فیصلہ کرنے کے بعد فیصلے کا قدم اٹھائے گا اور قدم اٹھانے کے بعد ایک محنت، ایک کوشش کرے گا. پھر یہ بدلتا چلا جائے گا، پھر یہ سنورتا چلا جائے گا. پھر اس کا تن من، پھر اس کی سوچیں، پھر اس کے جذبے، پھر اس کے انداز، یہ زندگی ساری کی ساری بدلتی چلی جائے گی. یہ اس وقت ہوگا جب یہ فیصلہ کرے گا اور ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا، ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا. رمضان ہمارے لیے سعادت کا مہینہ بن کے آیا ہے، برکت کا مہینہ بن کے آیا ہے. اور رمضان میں ہم نے ان دعاؤں کا اہتمام کر کے برکتیں کیوں پانی ہیں، اس کی ایک وجہ ہے. رمضان میں نفل کا اجر کس کے برابر ہوتا ہے اور فرض کا اجر کس کے برابر؟ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. رمضان میں ہر مسنون دعا، میرے آقا مدینے والے کا ہر قول فعل، میرے آقا مدینے والے کا ہر پھول ہر بول، اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اور ایک اور خوشخبری بھی ہے، جس عمل کو رمضان سے شروع کیا جائے اللہ کی رحمت ایسی ہوتی ہے سارا سال اس عمل کی توفیق ملتی رہتی ہے. جس عمل کو رمضان سے شروع کیا جائے سارا سال اس عمل کی توفیق ملتی رہتی ہے. مجھے کئی جوان آئے، کہنے لگے جو جوانی کے دن رات ہیں والدین کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، پھر برائیاں، گناہ، نیٹ کی زندگی، فلاں زندگی، اس سے نجات چاہتے ہیں، بس میں نہیں ہے، کیا کریں؟ میں نے کہا بیت الخلا کی دعا پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں. کئی لوگوں نے بتایا میاں بیوی کے جھگڑے تھے، ہم نے اس کو کثرت سے پڑھا، جھگڑے ختم ہو گئے، آپس میں پیار ہو گیا. آگ لگاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے میاں بیوی کو جھگڑا دینے کے آپس میں لڑانے کے لیے ایک پورا شیطان ہے، شیطان کا تخت پانی پہ بچھتا ہے اور وہ پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی تو نے کیا؟ اس نے کہا میں نے قتل کرایا. اس نے کہا بیٹھ جاؤ. اس نے کہا میں نے جھگڑا کرایا. اس نے کہا بیٹھ جاؤ. اس نے کہا چوری کرائی. اس نے کہا بیٹھ جاؤ. اس نے کہا ایک آیا شیطان، اس نے کہا میں نے میاں بیوی کو جھگڑا کرایا. اس نے کہا زندہ باد، شاباش، ادھر آؤ. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، بنگلہ دیش کے تھے، ایک سفر میں، تو جہاں کوئی اچھا کھانا آتا تھا نا، وہ ایک لفظ کہتے تھے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. جیسے وہ کہہ رہا تھا نا، ابا سامار سٹا کہاں سو آئے، ابا سامار سٹا کہاں سو آئے، چھڑ گیا جلمی چھڑا، سامار سٹا کہاں سو آئے. کھڑکی سے جھانک جھانک کے کہے نانی کا گھر بھی کہاں ہے، ہر اسٹیشن پہ کہے سامار سٹا ہے. تھک گیا، بچے تھے زیادہ، بس سامار سٹا کہاں سو آئے. تو وہ کہنے لگا زندہ باد، تو نے میاں بیوی کو لڑا دیا، کمال کر دیا. وہ اپنا منہ، انہوں نے کہا ہم نے قتل کرایا. انہوں نے کہا جخ مارا تم نے. انہوں نے کہا ہم نے یہ جو کرایا ہے نا، اس سے معاشرے میں انتشار آئے گا، پریشانی آئے گی، مسائل آئیں گے، نسلیں برباد ہو جائیں گے. اور یہی میرا مطلوب ہے. بیت الخلا کی دعا اندر ایک حفاظت ہے اور انسان وہاں سے ڈسا ہوا نہیں آتا. وہ ایک انجیکشن لگا کے نا انسان کو بھیج دیتے ہیں. کراچی میں ہے ہل پارک. ہل پارک میں آج سے کوئی 20-22 سال پہلے کی بات ہے، میں وہاں گیا ایک دوست کے ساتھ.
تو صبح وہاں ایک صاحب تھے، اس کو شمسو بھائی کہتے تھے. شمسو بھائی اخبار تلاش کر رہے تھے. اخبار کہاں ہے؟ اخبار لے گئے. بہت دیر کے بعد آئے اخبار لے کے. کہاں گئے تھے؟ کہہ رہے میں ٹوائلٹ میں گیا تھا. ٹوائلٹ میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں. اخبار پڑھ رہے ہیں. میں نے سوچا کہ ان کے اخبار پڑھنے کی وجہ پتا چلا کچوریاں کھاتے ہیں، نان کھاتے ہیں، حلوہ پوڑی کھاتے ہیں، چنے کھاتے ہیں. مولا یا نان نکال یا جان نکال. شمسو بھائی اخبار لے گئے. اخبار کہاں ہے؟ کہاں اخبار؟ میں نے ٹوائلٹ میں جانا ہے. ٹوائلٹ میں اتنی دیر کے بعد آیا اخبار ساری پڑھ، پیٹ بھی خالی ہو گیا، اخبار بھی خالی ہو گئے. یہ بندہ میں سوچتا ہوں یہ بندہ جتنی دیر وہاں بیٹھا ہوگا کتنا ڈسا ہوگا، اور انہوں نے کتنے انجیکشن اس کو لگائے ہوں گے، اور اس کے اندر کی کیفیتیں ہوں گی کیا. اس کا پھر سکون، اس کی پھر راحت، اس کا پھر چین، اس کی پھر زندگی کہاں جائے گی. دیکھو ایک بات بتاؤں، ہر چیز سائنس کے ترازو پہ نہ تولا کریں. خود سائنس کو بھی سائنس کے ترازو پہ نہیں تول سکتے. مجھے بجلی کی تار میں بجلی دکھا دیں کہیں. ننگی تار ہے، اس کا پیچھے سے کنیکشن نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اس میں بجلی نہیں ہے، وہ کہتا ہے خیال کرنا پھر بھی ہاتھ نہ لگانا. مجھے بجلی کی تار میں بجلی دکھا دیں. کوئی دکھا سکتا ہے؟ مجھے اس تسبیح خانے کے حال میں آکسیجن دکھا دیں. کہاں ہے؟ آپ تو سائنس کو بھی سائنس کے ترازو بھی نہیں تول سکتے کہ مجھے دیکھے بغیر میں نہیں مانوں گا. مجھے اس حال کے اندر موبائل کی جتنی بھی سروسز ہیں ان کے نیٹ ورک دکھا دیں. انہوں نے کہا یہ نیلی جو لائن جا رہی ہے نا، یہ فلاں کی ہے، یہ سبز اس کی ہے، یہ اس لیے ہے. دکھا دیں مجھے. اچھا کچھ نہیں، اپنے جسم میں مجھے جان دکھا دیں. دکھائیں کہاں ہے تمہارے آپ کے جسم میں جان؟ اور یہ جسم میں جان نہیں ہوتی تو ایک پل میں اس کا نام میت، ڈیڈ باڈی ہوتا ہے. زندگی کی بہت سی چیزیں ہیں جن کا تعلق بن دیکھے سے ہوتا ہے. ہم دنیا میں بن دیکھے پہ چل رہے ہیں. اس نے کہا جی اس کھانے کے اندر وٹامن ڈی ہے، کے ہے، فلاں ہے، اس میں کیلشیم، اس میں آئرن ہے. انہوں نے کہا کمال ہے، کھا لیا. تو نے چیک کیا ہے؟ کہ سائنسدان کہتے ہیں، سائنسدانوں کی بات پہ اتنا یقین ہے جن کی آج کی تھیوری یہ ہے کل تھیوری بدل جاتی ہے. کل تھیوری بدل جاتی ہے. ساری کائنات کے عظیم سائنسدان، حکیم اور عظیم ہستی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا من الخبث والخبائث. بات ختم. وہاں ایک فیملی رہتی ہے جن اور جننی، انہوں نے فرما دیا. اب تو سوچوں میں ہے یہ کیسے ہے، کس طرح ہے. طارق لوگوں کو پتھر کے دور کی باتیں بتا رہا نہیں، تو میں تو سائنس کے دور کی باتیں بتا رہا. سائنس کی آج کی تھیوری اور ہے، کل کی تھیوری بدل جاتی ہے. اب تک سارے ڈاکٹر کہتے تھے دیسی گھی استعمال نہ کریں، آئل استعمال کریں. اب سارا جہان واپس دیسی گھی کی طرف لوٹ رہا ہے، زیتون کے تیل کی طرف لوٹ رہا ہے. پہلے کہتے تھے سرما استعمال نہ کریں، اس میں پتھر ہے، لیڈ ہے. اب کہتے ہیں اس میں اینٹی لیڈ بھی ہے، شیشہ بھی ہے، بہت ضروری ہے آنکھ کے لیے. جو موجودہ ہماری آلودگی ہے ہماری ہواؤں اور فضاؤں میں، آنکھ کے لیے سرما بہت ضروری ہے. سائنس خود کہہ رہی ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ہر چیز کھاؤ، اب چارٹ دیتے ہیں. یاد ہے؟ یہ حکیموں نے ایسے پرہیز بنائے ہوئے ہیں، ہر چیز کھاؤ. اب کیا دیتے ہیں؟ ڈائٹنگ چارٹ، غذاؤں کے چارٹ دیتے ہیں. یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، اس میں اتنی کیلوریز ہیں، اس میں اتنی فیٹس ہیں، اس میں اتنا یوریا ہے، اس میں اتنی یورک ایسڈ ہے، اس میں اتنے کریٹینن ہے، اس میں اتنی پوٹاشیم ہے، اس میں اتنا کیلشیم ہے، اس میں اتنا آئرن ہے. اب وہ چارٹ دیتے ہیں. سائنس کی تھیوری بدلتی ہے. میرے مدینے والی کی تھیوری صبح قیامت تک کبھی نہیں بدلے گی. جو میرے آقا فرما گئے ہیں بس حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے. یہاں سے زندگی کا انقلاب لے کے جانا ہے. سوچوں کا انقلاب، جذبوں کا انقلاب، ہمارے صبح کا انقلاب، ہماری شاموں کا انقلاب. ہم نے یہاں سے زندگی کا ایک انقلاب لے کے جانا ہے. بس یہ ہماری زندگی ہو.
اور جب زندگی میں تسبیح خانے کا ایک چلتا پھرتا ایک نمونہ آئیڈیل اور ماڈل ہو کہ کہاں انہیں کہ تسبیح خانے میں 40 دن مہینہ گزار کے آیا ہے، کمال ہے جی. میں بھی بہن اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو بھیجوں گی. اچھا تسبیح خانے میں یہ ملتا ہے، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کے لین دین، اس کی صبح شام اور اس کی زندگی. ایسا انقلاب. اس تسبیح خانے سے یہ لے کہ میں نے بھی جانا ہے، میں بھی محتاج ہوں، آپ نے بھی جانا ہے، اور زندگی کے اس انداز کو ایسے تبدیل کر کے کہ اللہ ایسا راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ بس زندگی کے دن رات سنور جائیں اور بدل جائیں. اور ابتدا ہم نے شروع کرنی ہے بیت الخلا کی دعا سے. تو آج کے بعد اس دعا کو نہیں بھولیں گے، اور بیت الخلا میں جا کے بھی اس کو زبان سے نہیں پڑھیں گے، دل میں، بہت دل میں زبان کو تالے لگا کے اس کو بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں. ہماری زندگی میں بیت الخلا کی دعا کی اللہ میرے مدینے والے کے رحمت نور صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ ان کی رحمت جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی، ان کی برکتیں اور رحمتوں سے ہمیں یہ کتنا بڑا عظیم تحفہ ملا ہے، اب سوچ نہیں سکتے. اگر بیت الخلا کی دعا نہ ہوتی تو پھر وہی بات ہے کہ میں بھی خنزور ہوں، میری بیوی بھی خنزیر ہے، ہم وحشی بن چکے ہیں، ہم خنزیر بن چکے ہیں، ہم اپنی چاہتوں میں خنزیر ہیں. ہماری مرغوب ترین غذا پاخانہ ہے اور ہماری چاہتیں بے لگام ہو چکی ہیں. اور ہماری چاہتوں کو اگر لگام دیا ہے تو بیت الخلا کی دعا نے دیا ہے. رمضان میں ایک ایک دعا سیکھنی ہے. یہ سیکھنے سکھانے کے ہلکے نہیں لگتے ہیں. سیکھنی ہے. ایک پٹھان تھا تو اس کو پتا چلا کہ بھئی یہ جو ہے نا دعائے قنوت یہ بہت ضروری ہے، ڈیر ضروری دے. تو اس نے کہا کہ بھائی اب دعائے قنوت سیکھنی ہے. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. تو اس نے کہا ابھی دعائے قنوت سیکھنی. ان پڑھ آدمی تھا پر جذبہ سچا تھا ان پڑھ جذبہ سچا تھا. خان صاحب جو ہے رات کو بیٹھ گئے، ایک بندہ نے سویا ہوا تھا، اس نے کہا میں بس آپ کے ساتھ بیٹھ کے یاد کروں گا. اس نے کہا بھائی میں سو رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ دیر خوب کی گی، تم سو، بس ہم ایسے بیٹھ کے پڑھے گا. تھوڑی دیر کے بعد اس کو اٹھاتا، کہتا لالا ہمارا یہ سنے گا. وہ بیچارہ غنود بھی سنتا، اللہم انا نستعینک یہی ہے دعا ہے ایسے. اچھا وہ غلط ہوتی، وہ کہتا بھائی یہ غلط ہے اس کو کرو. وہ پھر کروٹ میں سو جاتا، اور پھر وہ کہتا اللہ ساری رات اس کو نہ سویا نہ سونے دیا، پر صبح دعائے قنوت یاد ہو گئی. خان صاحب کی صبح دعائے قنوت یاد ہو گئی. یہ جذبہ تھا. خان پٹھان کو لگ گئی تھی کہ دعائے قنوت میں نے یاد کرنی ہے. اس کے اندر بات لگ گئی تھی. جب اندر لگ جاتی ہے پھر فیصلے ہو جاتے ہیں، جب اندر لگتی نہیں پھر فیصلے نہیں ہوتے. اندر لگ گئی کہ میں نے یہ دعائے قنوت یاد کرنی ہے، اور میں نے بیت الخلا کی دعا یاد کرنی ہے، اور کر کے اس کو پڑھنا ہے. اس سے زندگی کے دن رات سنورنا، اخلاق سنوریں گے، زندگی میں چین آئے گا. انگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن کا تو چٹکیوں میں علاج ہے. چٹکیوں میں یہ بیت الخلا کی دعا، چٹکیوں میں جیسے کہتے نا ایسے ہتیلی پہ سرسوں جمانے والی بات، ایسے 1 منٹ میں، یہ تو چٹکیوں میں علاج ہے. اور اس وقت ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی یہ تو ایسے ہواؤں کی طرح ہے. آج کل میں دیکھتا ہوں جگہ جگہ یہ چھپکلیوں کے بچے پھر رہے ہیں. وہ انڈے نکل رہے ہیں نا، اور بلیوں کے بچے پھر رہے ہیں. آج کل بچے نکلنے کا سیزن ہے، اور یہ تھوڑے ہیں. اس سے کہیں زیادہ ڈپریشن، ٹینشن، ایکسائٹی، جھنجھلاہٹ، اکتاہٹ، گھبراہٹ، یہ اس کا علاج ہے. گولیاں کھا کے تھک گیا، چیزیں آزما کے تھک گیا. در مصطفیٰ پہ پھر دیکھ ملتا کیا ہے. ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار آ کے دیکھ. ہائے 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 ہائے، ایک بار آ کے دیکھ. یہ زندگی ہے، اور اس زندگی کے انقلاب کو ہم نے تسبیح خانے میں رہ کے
اور رمضان میں رہ کے اس انقلاب کو اپنے اندر جذب کرنا ہے. اور انقلاب آج پتہ چلا کہ توڑ پھوڑ کا نام نہیں ہے، مخلوق خدا کو پریشان کرنے کا نام نہیں ہے. انقلاب قلب سے نکلا ہے. قلب کے معنی دل ہیں. دل کی دنیا بدلنے کا نام انقلاب ہے. حکمرانوں کو گالیاں دینا، فلاں کی دکانیں توڑ دینا، بازاروں کو بند کرا دینا، ٹائر جلا دینا، یہ کوئی انقلاب ہے؟ یہ انتشار یا فساد ہے. اللہ کی ہاں ناپسندیدہ ترین عمل ہے. اپنے من کو بدل دینا، اپنے تن کو بدل دینا، اپنے جذبوں کو بدل دینا، اپنی سوچوں کو بدل دینا، اپنی عادتوں کو بدل دینا، اپنی صبح کو اپنی شاموں کو بدل دینا، یہ انقلاب ہے. اور اس سے انقلاب جو آئے گا ہمت اور محنت سے اور اس دعا کے ساتھ سے. کون سی دعا؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتک. کل 11 اور 12 کی رات ہے. ہاں جی، کل یا پرسوں؟ ہاں جی بھائی بتاؤ. کل 11 کی رات ہے. یہ جو عمل ہے ہمارا کتنی نفلوں والا؟ 12 نفلوں وقت کون سی پڑھنا ہوتا ہے؟ 11 اور 12 کی درمیانی رات کو پڑھنا ہے نا اللہ والے. ہے جی، پرسوں رات ہوگا، سنبھل کے رہیے گا. یاد دہانی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بہت کمال کا عمل ہے 3 چیزوں کے لیے. قرضے جس کے بہت زیادہ ہوں، غربت فقر و فاقہ بہت زیادہ ہو، اور رشتوں کی بندش ہو. کتنی رکعت نماز نفل؟ 12 رکعت، یعنی 6 دوگانے سارے. اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قل واللہ. بتاؤ کون سا ہے؟ اور اس کے بعد کیا؟ درود پاک کی ایک تسبیح ہے، اور پھر بہت دیر تک اللہ سے دعا مانگنا ہے. یہی عمل ہے. بولو کو مشکل ہے؟ یہ انشاءاللہ ایک رات چھوڑ کے اس سے اگلی رات میں یہ عمل ضرور کیجئے گا. آپ کے مسائل، آپ کے قرضے نہیں ہیں. آپ بہت دولت مند ہیں، اور آپ کے رشتوں کے مسائل نہیں ہیں. لیکن مجھے کل یاد دلائیے گا، انشاءاللہ اس کے بعد کل میں بات کروں گا، اور اس کے کمالات میں آپ کو کل بتاؤں گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. یہ اعلانات تو آپ کو علم ہے. انشاءاللہ 31 دسمبر کو احمد پور شرقیہ کا درس اور ہدیہ ہوگا، اور ہمارا اجتماع جو ہے وہ 2 حصوں میں نومبر میں ہوگا. جی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. تلاوت سورۃ النساء پڑھی. او ہو کمال عمل ہے سورۃ النساء کا. سورۃ النساء کے معنی ہے عورت. نساء کے معنی عورت. تو سورۃ النساء جو ہے وہ گھریلو جھگڑوں کے لیے، نفرتوں کے لیے، اور وہ گھر کے اندر کی نوک جھونک کے لیے، میاں بیوی کی محبت کے لیے، پیار کے لیے، شفقت کے لیے عجیب عمل ہے. بہت کمال عمل ہے سورۃ النساء کا عمل. بہت زبردست عمل ہے. آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ نے یہ سورت پڑھی. آج میں آیا، آپ حضرات سو رہے تھے دوپہر کو، کچھ یہاں سو رہے تھے کلندر. میں نے کہا یہ ہک دو اور دو، یہاں سے ہیٹ نہ آئے. پھر میں نے کہا ان کو یہاں سے اٹھاؤ، اس طرف لے جاؤ، یہ کونا ٹھنڈا ہے. محسوس کرتے ایک کلندر ناراض بھی ہو گیا، کہنے لگا کبھی اٹھا کے وہاں پھینکتے ہو، کبھی وہاں پھینکتے ہو. میں نے کہا روزے میں ہے، ناراض ہوگا، کوئی بات نہیں. میں نے کہا یہ تم پنکھے یہ چلا رہے ہو، یہ سو رہے ہیں بیچارے، ان کی گرم ہوا لگ رہی ہے. حالانکہ یہ کونا نیچے سے بھی ٹھنڈا ہے، یا نیچے کے برابر تو ہے. کوشش تو ہے کہ آپ حضرات کی راحت مطلوب ہو. کوشش تو ہے. کھانا ٹھیک ہے؟ کھانا کھا سو نہ سونا بن گیا. اچھا کھانا ٹھیک ہے.
چائے ملتی ہے. وہ مجھے ایک پٹھان کہنے لگا, میں نے کہا دیکھو آپ کو نسوار بہت نقصان دے رہی ہے. حکیم صاحب کیسی بات کرتا ہے یار, ہم ٹرک ڈرائیور ہیں, ہمارا میجر صاحب ساتھ بیٹھا تھا, اس نے کہا آج کے بعد نسوار نہیں لینا, ہم نے اسٹیئرنگ چھوڑ دے. یار نسوار نہیں لینا تو زندگی کیا ہے؟ اس نے کہا اسٹیئرنگ پکڑو جلدی کرو. یار نسوار نہیں لینا تو زندگی کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے مارتا ہے, اسٹیئرنگ چھوڑ دیا اس نے. اگر کسی کو ایک بات بتاؤں, سگریٹ نسوار چیزیں کوئی چیز ہے مجبوراً ہے, تو اس کے لیے ایک تو اللہ سے مانگے, اور دوسرا میں نے آپ کو یا مانعوں کا عمل بتایا, یا مانعوں مسلسل اس نیت سے پڑھیں. میں نے اس کے بڑے رزلٹ دیکھے. اللہ کریم قادر ہے, ہیروئن چھوٹ جاتی ہے, شراب نشہ دنیا کی ہر چیز چھوٹ جاتی ہے. یا مانعوں بہت کمال چیز ہے, بہت برکت والی چیز ہے. یا مانعوں صلاۃ و تسبیح کی کوشش کرتے رہیں, نوافل دھیان والے پڑھیں, تہجد اللہ سے مانگنا, دعاؤں کے اندر دھیان توجہ زاری, اللہ کے سامنے باتیں کرنا, کوشش کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. ہمارا کام کوشش ہے. اور جب تھک جائے کرے نا, بیٹھ بیٹھ کے بھی تھک جائیں, سو کی بھی تھک جائیں, اور تسبیح خانے کے اندر بیٹھ بیٹھ کے تھک جائیں اور دل اکتا جائے, پر یہ وقت مانگنے کا ہے, یہ وقت مانگنے کا ہے, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ہے, اور اللہ کے سامنے فریاد پیش کرنے کا ہے. جب تھک جائے یہ وقت مانگنے کا ہے. اور ایک میری منت ہے, درخواست ہے, بھائی وہ سپیکر نہیں تو پھر رکھ دیا کرو. اللہ اکبر, رکھ دیا کرو. ایک درخواست ہے آپ سے, ہماری جو خدمت والے حضرات ہیں نا, ان سے تعاون کیا کریں. یہ بھی آپ میں سے ہیں, کوئی کرائے کا تو ہے نہیں. آپ سے منت کی, آپ کو مختلف شعبوں کا آپ کا خادم بنا دیا. اچھا یہ آپ کے فائدے کے لیے ٹریفک سارجنٹ کھڑا ہو, اس طرح سے روکے ہو, کہتے ہیں میں تیری نہیں مانتا چلتا ہوں, پھر حادثے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو کون آ گیا ہے؟ سڑک میں میں نے ٹیکس دیا ہوا ہے, گاڑی کا ٹوکن دیتا ہوں, گاڑی کا میں ٹوکن دیتا ہوں. تو کون آ گیا ہے؟ جا اپنا کام کر, میں اپنی مرضی کروں گا. مجھے کچھ صاحب کہنے لگے, جوانی میں میرا مشغلہ ہوتا تھا ٹریفک سارجنٹ کی ٹوپی اتار کے موٹر سائیکل پہ بھاگنا. پھر کہتے میں کیا کرتا, وہ موٹر سائیکل ان کا ہوتا تھا ہیوی, وہ میرے پیچھے بھگاتے تھے, میں آگے جا کے موٹر سائیکل میرا ہوتا تھا ہلکا, فٹ پاتھ کے ادھر ڈال کے میں ادھر نکل جاتا تھا. کہنے لگا اب تو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا, آئندہ نہیں کروں گا. خدمت والوں سے تعاون کریں, ناگواری کا اظہار نہ کیا کریں. یہ ترقی کا راز ہوتا ہے, یہ ترقی کا وقت ہوتا ہے, یہ ملنے کا وقت ہوتا ہے. میری آپ سے درخواست بھی ہے, منت بھی ہے. اچھا جی, 5 آدمی بتا دیں کوئی ٹوٹکے, سوچ کے بیٹھا کریں کہ میں نے یہ ٹوٹکا بتانا ہے, اس سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچنا ہے, سوچ کے بیٹھا کریں. 5 آدمی بتائیں کہ ٹوٹکا اپنا جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے, جو بتائے یہیں آ جائے. ہاں جی بولیں. طبی ٹوٹکا بتا دیں, روحانی بتا دیں, کوئی بتا دیں, آپ کو کسی چیز کا فائدہ پہنچا ہو تو بتائیں. جھجکے نہیں, جی آپ تشریف لائیں, جھجکے نہیں, مختصر سا کوئی فائدہ ہو بتا دیجئے. صرف 5 آدمی, طبی یا روحانی. جی آپ تشریف رکھیں. منہ کے اندر چھالے ہوتے ہیں نا, چھالے, یہ دوائی لیتے ہیں سوموجل کوئی اور دوائی, آرام نہیں آتا. تو یہ پان کی دکان پہ جائے, وہ اپنا جو پان والے پان کے اوپر وہ اپنا چونا لگاتے ہیں, ان سے لے لے. ایک دفعہ لگانے سے منہ کے چھالے ختم. چونا یا کتھا؟ چونا جو اس کے اوپر لگاتے ہیں نا پان کے اوپر, وہ کتھا ہوتا ہے. وہ کتھا وہ لے لے, ایک دفعہ لگانے سے چونا نا, وہ لگانے سے ہاں وہ چھالے ختم ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, میں نے آزمایا ہوا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے, سچ ہے, سچ ہے. اور بتائیں جی.
جی اور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بار بار نماز میں خیالات آتے ہیں تو اس کا ایک آسان سا حل یہ ہے کہ نماز سے پہلے کوئی 5-7 منٹ یا 10 منٹ کوئی بھی ذکر کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، 5-7 منٹ 10 منٹ یہ تسلی سے یہ ذکر کر لیں تو نماز میں خیالات آنا بند ہو جاتے ہیں. پھر بتائیں. یہ جو نماز میں خیالات آتے ہیں بار بار لوگوں کا سوال بھی ہوتا ہے کہ بھی نماز میں خیالات آتے ہیں تو یہ نہ آئیں. تو اس کا ایک روحانی علاج یہ ہے کہ نماز سے پہلے تسلی سے بیٹھیں 5 منٹ 7 منٹ یا 10 منٹ تک، اور کوئی بھی ذکر کریں، درود پاک پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں یا کوئی بھی ذکر کر لیں تو نماز میں خیالات نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. اور بتائیے. جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یہاں تشریف لے آئیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو خون کی الٹی اور موشن لگ گئے تھے. بھائی آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں، دیکھو وہ جھکے ہوئے ہیں. ان کو خون کی الٹی اور موشن لگ گئے تھے تو ان کو فوراً جو ہم ہاسپٹل میں لے گئے آرو والا میں. انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا سائی وال لے جاؤ. ہم یہاں سائی وال لے کر آئے تو انہوں نے جو نا ٹریٹمنٹ شروع کر دی. ان کی جو نا خون کے موشن اور الٹی نہیں رک رہی تھی. مجھے خیال آیا کہ درس میں نے سنا تھا آفا سیبتم اور اذان والا عمل. میں نے آفا سیبتم اور اذان والے عمل کو پڑھنا شروع کر دیا وضو کر کے. کچھ دیر پڑھتا رہا، اس کے بعد معدے میں جو درد ہو رہی تھی ہمارے بزرگوں کو، وہ درد ختم ہوگی معدے کی، اور جو ہے نا ان کے موشن ایسا ایسا رکنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ موشن اتنا رکے کہ ان کو قبض ہو گئی اس کے پڑھنے سے. ڈاکٹروں نے قبض کا علاج شروع کر دیا، موشن والا ختم کر دیا. آفا سیبتم اور اذان والے عمل کی برکت سے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی ادھر چلے جائیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روحانی عمل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ حدید کی پہلی 10 آیات اور سورہ حشر کی آخری 10 آیات پڑھ کر کے جو دعا بھی مانگو وہ قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ اس سے مردہ بھی زندہ کروا سکتے ہیں. سورہ حدید کی شروع کی 10 آیات اور سورہ حشر کی آخری 10 آیات پڑھ کے جو بھی دعا مانگو، حتیٰ کہ مردہ بھی سمجھو کہ اس سے زندہ ہو سکتا ہے، یعنی ناممکن کام بھی ہو سکتے ہیں. تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. سورۃ حدید کی شروع کی 10 آیات اور سورہ حشر کی آخری 10 آیات حضرت علی رضی سے یہ روایت ہے، اور تفسیر روح المعانی کے اندر یہ موجود ہے. علامہ آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی بغدادی کی ہے. اچھا آپ نے اس کا کیا فائدہ پایا؟ آخری 10 آیات اگر پڑھ کے جو دعا مانگی جائے بالکل ناممکن سے ناممکن کام بھی ہو جاتا ہے. خود حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ مردہ بھی سمجھو کہ زندہ اسے کروا سکتے ہیں. آپ نے اس کا کوئی فائدہ آپ نے کہاں سے سنا؟ میں نے اس کو خود ہی مطالعہ کیا اور پھر میں نے اس کو ایک موقع پہ ایسی دعا کی بھی ہے اور اللہ نے قبول کیا. ٹھیک، بہت اچھا. جی آپ بتائیے. آپ نے توجہ نہیں کی. بھائی اصغر کو السلام علیکم. آپ کی غفلت ہے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات میں ان کے درس میں سن رہا تھا یہ واقعات، تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ایک واقعہ میری زندگی میں آیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں. میں انگلینڈ میں والنٹریلی 4 ہائی اسکولوں میں جاتا تھا اسلامک اسٹڈیز کے لیے، یعنی اس کی کوئی مجھے تنخواہ نہیں ملتی تھی، میں والنٹیئر وہاں پہ جاتا تھا. تو ایک ہائی اسکول نے میرے سال میں 8 لیسن مقرر کیے تھے کہ آپ اسلام کے بارے میں انفارمیشن ہمیں دیں کہ اسلام کیا ہے. تو یہ جب دوسرا میرا وہ لیسن تھا تو وہ میں نے 25 منٹ جو ہے وہ تو لیسن دیا اور 5 منٹ میں نے دیے کہ کوئی سوال اگر ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں. اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ تو نہیں کہ اسٹوڈنٹ کیا سوال پوچھتے ہیں.
لیکن ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کا نام تھا مارک، انگریز، اور وہ اے لیول کے اسٹوڈنٹ تھے، مطلب کہ بڑے جوان ہیں، 17-18 سال کی ان کی عمر ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ ہمارے اسکول میں جب ڈنر کا موقع ہوتا ہے تو مسلمان جو ہیں یہ سور کا گوشت نہیں کھاتے. جس وقت آپ کے نبی نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی اس زمانے میں ایک تو ویٹرنری ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں فریج نہیں ہوتا تھا. اب جو ہے ویٹرنری ڈاکٹر ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے کہ اس میں کوئی بیماری تو نہیں، اور وہ اس کو پاس کرتا ہے، اس کے اوپر مور لگاتا ہے، اور تب جا کر دکانوں پہ وہ سور کا گوشت بکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کو فریج میں رکھتے ہیں تاکہ اس میں بھی بیماری پیدا نہ ہو. تو اب آپ کے بچے جو ہیں وہ کیوں نہیں کھاتے؟ خیر وہ سوال اس نے کیا، میں نے اس کو سنا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں فوری طور پہ یہ بات ڈالتی. میں نے ان کا کہ بات یہ ہے کہ جس قسم کی چیزیں آپ کھائیں آپ کی پرسنالٹی جو ہے اس میں اس قسم کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. میں نے کہا آپ دیکھیں کہ جو سبزیاں کھاتے ہیں عام طور پہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لڑائی کم کرتے ہیں، اور جو گوشت کھاتے ہیں وہ جنگیں زیادہ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ ہر 25 سال کے بعد یورپ والے آپس میں لڑتے رہے. اب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن بن گئی ہے تو آپ لڑائی نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ ہسٹری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یورپ کا ہر ملک 25 سال کے بعد لڑائی شروع کر دیتا. اور پھر یہ ہے کہ آپ شراب دیکھیں، وہ بھی ایک خوراک ہے، لیکن جب آپ شراب پیتے ہیں تو آپ دوسرے کو گالی دیتے ہیں، اس کے ساتھ لڑائی شروع کرتے ہیں. اور میں نے کہا اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ ہاسپٹل میں آ جائیں جہاں میری ڈیوٹی ہوتی ہے، تو صبح کم از کم 15-20 ایسی عورتیں آتی ہیں کہ جن کی یہ آنکھ جو ہے نا وہ یہ جگہ نیلی ہوئی ہوتی ہے. تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کو کیا ہوا ہے تو کہتی ہے اس نے میرا خامد رات کو اس نے شراب پی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو بات کی تو اس نے غصے میں مجھے مکہ مارا اور میرے یہ آنکھ جو ہے یہ سوج گئی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ چیزیں کھانے سے آپ کا کریکٹر بدل جاتا ہے، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے. تو اس لیے جو لوگ سور کا گوشت کھائیں گے اس میں وہی کریکٹر میں چیزیں پیدا ہوں گی جو سور میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے کہا وہ گندگی کھاتا ہے اور آپ بھی گندگی سے پرہیز نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سورنی جو ہے وہ فیمیل پگ جو ہے وہ جب اس کا وہ خاص سیزن آتا ہے تو کھڑی ہو جاتی ہے اور دوسرے سور جو ہیں وہ پیچھے قطار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور باری باری اس کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں دنیا کے جتنے باقی جانور جو ہیں وہ اگر کسی فیمیل کے ساتھ دوسرا جانور آئے تو وہ اس کے ساتھ لڑ پڑتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو، یہ تو فیمیل جو ہے یہ میری ہے. تو میں نے کہا کہ جو لوگ سور کا گوشت کھائیں گے ایک تو یہ ہے کہ وہ گندگی سے نفرت ان کو نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی بہنیں، ان کی بیوییں، ان کے گھر کی عورتیں جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کتنے مردوں کے پاس گئے ہیں. اور اس طرح آپ کے فیملی میں طلاق کے کیسز بے شمار ہوں گے، گھر میں لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے کام کرے گا پھر بھی آپ کے مسائل ختم نہیں ہوں گے. تو جب میں نے یہ باتیں کی تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں ہے تو آپ کوئی بھی بریڈ فروٹ کا فارمر جو ہے اس کے پاس آپ چلے جائیں، یہاں پہ بے شمار فارم ہیں، اور اس سے کہیں کہ کیا مسٹر بڑائچ نے جو بات کہی ہے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں اس نے جھوٹ بولا ہے، غلط کی ہے، جو سزا آپ مجھے دیں گے میں اس کلاس میں سزا لینے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر آپ کو اپنی ملک میں امن چاہیے اور آتشک اور سزاق کی بیماریاں آپ چاہتے ہیں کہ کم ہوں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنی عادت جو ہے بدلنا پڑے گا. تو وہ اس کے بعد 5 منٹ وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد اس نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اس کلاس میں کوئی 25 کے قریب بچے تھے جن میں سے صرف 4 مسلمان تھے، 3 لڑکی اور ایک لڑکا مسلمان، باقی سارے انگریز تھے یا کچھ انڈین تھے. تو وہ پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد وہ 4 جو مسلمان بچے تھے وہ میرے پاس دوڑ کر آئے اور اس نے کہا کہ سر دل چاہتا ہے آپ کو چوم لوں، کیونکہ یہ عورت جو ہے جو آر ای کی ٹیچر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں بھی، اور اس نے کہا کہ یہ ہمیشہ اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرتی ہے، لیکن ہم چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں اس لیے بول نہیں سکتے. لیکن آج آپ نے وہ جوتا مارا ہے ان کے منہ کے اوپر کہ میرا خیال ہے کہ اب کافی دیر تک یہ اسلام کے خلاف بات نہیں کریں. بہرحال وہ پیریڈ ختم ہو گیا، میں چلا گیا. تو 2 دن کے بعد مجھے خط ملا ہیڈ ماسٹر کی طرف سے کہ باقی جو 6 لیسن آپ کے تھے وہ ہم ختم کرتے ہیں اور آپ آئندہ لیسن دینے کے لیے نہ آیا کریں. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اے لیول کے لڑکوں نے ہڑتال کر دی کہ نہیں آپ مسٹر بڑائچ کو دوبارہ بلائیں، ہم اسی سے ہی وہ لیسن لینا چاہتے ہیں. لیکن وہ اسٹاف کی باقاعدہ میٹنگ ہوئی، ڈائریکٹر کو انہوں نے بلایا، اور وہ جو آر ای کی ٹیچر جو تھی عورت تھی اس نے کہا کہ اگر مسٹر بڑائچ یہاں پہ لیسن دے گا تو یہ ہماری ساری اے لیول کے جو بچے جو ہیں ان کو مسلمان کر دے گا، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ یہ آ کر یہاں پہ لیسن دے. تو وہ ہیڈ ماسٹر نے مجھے کہا کہ بھی آپ پلیز مان جائیں،
آپ اس کو بڑھائیں نہیں اس لڑائی جھگڑے کو، تو آپ نہ آیا کریں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ آپ لیسن دیں. آپ کے پاس کوئی اس کا سائنٹیفک کوئی جواب ہے تو وہ مجھے دیں، پتہ چلے کہ میں غلط ہوں اور آپ صحیح ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ہماری میٹنگ ہوئی ہے، ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم انگریزوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سور نہ کھائیں، ساری قوم کھاتی ہے. اور یہ آتشی گنوریا اور سفلس کے مریض جو ہیں وہ بھی یہاں پہ بے شمار ہیں. وہاں پر میں اس کلینک میں میرے 2 سیشن ہوا کرتے تھے، ایک 10 سے 12 منڈے کو اور ایک تھرسڈے کو 5:30 سے 7:30. کم از کم ہر سیشن میں 25 کے قریب مریض جو ہیں وہ آتے ہیں. یہ سارے وہ ہیں جو مختلف عورتوں کے پاس گئے ہیں یا عورتیں جو ہیں مختلف مردوں کے پاس گئے ہیں. یہ بیماری ایک عام بیماری ہے. تو یہ سور کے کھانے کی ایک وجہ یہ ہے. بہرحال میں چاہتا تھا کہ یہ چونکہ میرے ساتھ عملی طور پہ میں اس یعنی وے آف لائف میں نے 28 سال گزارے ہیں، 28.5 سال. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں اس لحاظ سے اسلامی معاشرہ یہ انتہائی یعنی شاندار معاشرہ ہے کہ آپ یہ آتشی اور سزاق کی بیماری شاید ہو یہاں پہ، لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ یورپ میں ہے. وہاں یہ ایک عام بیماری جیسا نزلہ زکام یہاں نہیں ہو جاتا، اس طرح وہ عام ہے اور وہ کوئی شرم نہیں، کوئی یاد نہیں. اللہ آپ کو جزاک اللہ. جی آپ فرمائیے. میں نے ایک واقعہ سنانا ہے. حضرت صاحب کی ریکارڈنگ میں نے سنا تھا یہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کے متعلق. میرا ایک دوست درزی کا کام کرتا ہے اور اس کے 3-4 مہینے سے کام بند تھا. ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ شام کو رات کو سوئے ہوئے ہیں تو اس کی جوان بچی تھی، وہ اچانک چیخ مار کے اٹھ بیٹھی. سارے گھر والے بھاگ کے گئے، دیکھتے ہیں تو اس کی ایک انگلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اس نے کہا ہے کہ کسی نے توڑی ہے. دوسرے دن اس نے مجھے ذکر کیا، پہلے بھی پریشانی بتاتا تھا لیکن ہمارے پاس کیا حال ہے. جب یہ دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کہا یار ایسا ہے کہ یہ دعا آپ گھر والے سارے پڑھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو میں نے دعا یاد کروائی اور اس نے جا کے گھر والوں کو یاد کروائی. ان لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ کی اتنی مہربانی ہوئی کہ دوسرے دن 40 سوٹ کوئی آدمی لے کے آیا. یار یہ شادی کے اور یہ ایڈوانس پیسے ہیں جو بھوکا مار رہا تھا 3-4 مہینے سے. اور اس کے بعد لیٹرین کے اندر کوئی سانپ وغیرہ کا آنا جانا، میں نے کہا یہی پڑھتے رہو. اللہ کی مہربانی سے وہ سارے مسائل اس کے حل ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے نہ کوئی چیز دیکھی ہے نہ پریشانی کوئی دیکھی ہے اور اللہ جو رزق دیتا ہے وہ کھاتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ ہمیں ایمان عمال کی زندگی عطا فرمائے. کل بتائیے گا بس، کل جو ہے حضرات بتانا چاہیں وہ یہاں ضرور بیٹھا کریں. دیکھیں آپس میں مل بیٹھنے سے یہ باتیں آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں. اس سے نسخے بھی ملتے ہیں، ٹوٹکے بھی ملتے ہیں، روحانی چیزیں بھی ملتی ہیں، عبرت کا سامان بھی ملتا ہے، معلومات بھی ملتی ہیں. کیا ملتا ہے؟ تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے خیر کے بہت سے پہلو ہیں، خیر کے بہت سے راستے ہیں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اللہ آپ کے دن رات یہاں برکت کے ساتھ قبول کرے. اچھا ایک درخواست یہ ہے، کچھ لوگوں نے اپنی کرسیاں یہاں قیمتاً لا کے رکھی ہوئی ہیں، تو ان کی کرسیاں ایک درخواست شکایت آئی ہے کہ دوسرے بندے لے کے بیٹھتے ہیں. مثلا جیسے آپ اپنی لائے ہیں تو ان کی اس کرسی کو بغیر اجازت کے، کسی کا تکیہ، کسی کا بیگ، کسی کی کرسی بغیر اجازت کے استعمال نہ کی جائے اور اس سے خود اجازت بھی نہ لی جائے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ چیز اٹھا کے بیٹھ جاتے تھے، پھر کہتے تھے اجازت ہے. یہ کوئی بات ہے؟ اس کا اہتمام کریں. اللہ آپ کو خوش رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک.